کی خاطر میں خاموش رہی، چپ رہی کہ میرے بچے جوان ہیں، ان کے کانوں میں کوئی بات جائے گی تو یہ کیا سوچیں گے۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں پوری رات میرے جاگ کے گزاری ہے۔ کالیں کی جا رہی ہیں، مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم سے آ کے ملو، میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے ہراساں کر رہے ہیں، مجھے میری ویڈیو دکھا رہی، نہیں نہ برداشت کر سکتی۔ میرے لیے دعا کرنا اور مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اب جو میں قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا اینڈ ہے، ختم۔ خاتون کا جو ایک اور آڈیو میسج ہے جو اپنی دوست کو انہوں نے کیا ہے، وہ ذرا سنیے۔ اب جو میں تم سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ تم غور سے سننا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں جب جا رہی ہوں وہاں پہ عرس میں جا رہی ہوں تو میں اپنا مسئلہ بیان کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ مجھے کوئی پریشان کر رہا ہے، اور میں نے ان کو بتایا بھی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور محلے کے بہت سے لڑکے ہیں جو مجھے پریشان کرے اور ہراساں کرے، مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو بالکل حد ہو گئی ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ وقاص کے بارے میں بتائیے، اس کا نمبر ہے، پچھلے 4 مہینے پہلے سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور مجھے بہت زیادہ ہراساں کر رہا تھا اور مجھے ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا۔ میں جاب کر رہی تھی اس وقت، وہ میرا راستہ روکتا تھا اور مجھے بولتا تھا کہ تم نے اگر میری بات نہیں سنی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارا بچہ اسکول جاتا ہے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، میں ڈرتی تھی، بولوں تو کس سے بولوں۔ وہ مجھ سے ملا، اس نے زبردستی مجھ سے جو ہے اصلی ہے یا نکلی، اس نے مجھ سے نکاح کیا اور نکاح نامہ جو ہے اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے اس کو بہت منع کی، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اس نے مجھے دھمکی دی، میں چپ رہی، خاموش رہی، اور اس کے بعد اس نے میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دی۔ اس نے اپنے دوستوں کو یا محلے میں 3-4 لڑکوں کو دکھائی ہے، جس کا مجھے پتا چلا ہے اور میں نے دیکھی ہے۔ میں اتنا بڑا دھوکہ فریب